کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ جی ہاں، مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے پرنس یعقوب حبیب الدین توسی حضرت نظام الدین اولیاء پہ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ دیکھیے، میرے دادا آبا و اجداد بھی اس دربار کے جو ہے غلام تھے، تو جب بھی دلی آنا ہوتا ہے اکثر خاص طور وقت ملتا ہے تو بس سرکار کی حاضری کے لیے آئے ہیں، اور الحمدللہ سرکار کی حاضری بھی نظام صاحب کی اس میں سرپرستی میں جو ہے انشاءاللہ ابھی زیارت کریں گے، اور الحمدللہ خاندان جو ہے پورا آپ کو جیسے بتایا میں ویل ایجوکیٹڈ ہائیلی ہے، اور الحمدللہ کرم ہے، کیونکہ ہمارے خون میں ہے کہ چلے گا، لیکن شان آن بان آج بھی ویسے ہی قائم ہے۔ اور بس یہی دعائیں کے لیے آئے تھے کہ بس ہندوستان میں جو پریم آپس میں آج کل جو ایک دوسرے کی راجنیتی چل رہی ہے، بھید بھاؤ چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور ایک پریم دونوں لے کے چلے بھائی چارہ، بس اسی لیے خاص دعا کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نیشنل 1947 کے بعد ہندوستان انڈین گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ جہاں تک تاج محل کا اس ہوتا ہے وہ تو سالانہ ہم آتے ہیں وہاں پہ، ہر سال آتے ہیں۔ باقی کے لال قلعہ و جتنی وہ نیشنل مونومنٹ بن چکے ہیں۔ جیسے وقف پراپرٹیز ہے، جتنے بھی وسط عالمگیر کی مزار ہے اس کا میں متولی ہوں، اور جتنے بھی مزار اوقاف کے پراپرٹیز ہے جامع مسجد کو چھوڑ کے، ان قریب انشاءاللہ وہ جامع مسجد کا بھی کورٹ میں ہم داخل کرے ہوئے ہیں وقف بورڈ کے اندر، تو جتنے وقف سے ریلیٹڈ ہے وہ میرے کسٹڈی میں ہے، مطلب میرے زیر نگرانی میں ہے۔ جیسے عالمگیر کی مزار ہے، شاہجہاں کی مزار ہے، اس کا کسٹڈی میں ہی ہوں۔ اور جہاں تک رہا راجنیتی کا ہے تو یہ آپ کو تو پتہ ہے سب لوگوں کو کہ آج کل جو ہے مذہب کی راجنیتی چل رہی ہے، ہر اپنا اپنا لے کے چل رہا ہے، تو بس یہ دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ سرکار کے آپ رات دن خادم میں رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم تو خیر ایک بار آتے ہیں، تو بس خادم شاشی بھائی سے بھی کہیں گے جب بھی دعا بس دعا میں یاد رکھیں، اور بس یہ دیش کے اندر جو ہے جو بھائی چارہ جو مغل دور میں تھا اسی کو قائم رکھیں۔ آپ جیسے مغل مونومنٹس کا 1947 کی ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو، جامع تاج محل ایک اوقاف وقف پراپرٹی ہے، قبرستان ہے، اس کو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن یہ نیشنل مونومنٹ میں آ گیا تھا، ایس آئی کی کسٹڈی میں آ گیا۔ ہاں، جہاں تک اب کلیم کرنا ہے تو اس سے بڑی جو عدالت ہے، کیونکہ اس ٹائم پر برٹش گورنمنٹ تھی یہاں پر، برٹش نے 1947 میں ہندوستان گورنمنٹ کو ہینڈ اوور، اب جو معاملہ ہوگا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جنیوا میں ہی ہوگا۔ اب انشاءاللہ آگے چل کے فائل کریں گے، جہاں تک جتنے بھی اوقاف جیسے ابھی اب تو پھر ایس آئی کے انڈر میں چل رہے ہیں پراپرٹیز سے، اگر کوئی مونومنٹ سے چھیڑ چھاڑ کرے پرائیویٹ سیکٹرس کو دیں گے تو پھر انٹرنیشنل کورٹ میں جو اپنا ہمارا لا ہے، کیونکہ ہندوستان جب آزاد ہوا تھا اس ٹائم پہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ مونومنٹس کو یا مکانوں کو نہیں لیں گے بول کے، کیونکہ اب چنانچہ وہ چل لیتے آ رہا تھا، اگر اس طرح کے کوئی ایسی آئیں گے تو پھر اس کا اسٹیپ بھی لیں گے ضرور انشاءاللہ۔ ہر چیز آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے، پرنس رائل فیملی ٹری مالیں گے، مل جائیں گے آپ کو، ڈی این اے رپورٹ مل جائیں گے، ہر چیز جو اتھارٹی کا سپریم کورٹ ہو، لوور کورٹ ہو، ہر چیز آپ کو جو ہے آن لائن پہ آپ کو ہر چیز میں سرٹیفکیٹ ہر وہ ڈاکومنٹس آپ کو آن لائن پہ ہے جی، ایوری تھنگ۔ آپ پرنس کورٹ ڈگری مالیے، فیملی ٹری میں اٹیسٹڈ ود سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ سب اٹیسٹڈ ہے اس کے اندر۔ اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، سرکار ان کی مرادیں پوری کرے، جس مقصد سے دربار میں دعا کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرے اور یہاں سے خوشیاں لے کے اپنے گھر جائیں۔ السلام علیکم جی، میں حیدرآباد سے بارگاہ ہے حضرت سید سلطان علی شاہ بخاری اور حضرت سید اسد حسین ہارونی جو میرے دادا پردادا ہے، وہ لوگ کی بارگاہ سے میں آج آیا، اور صاحب کی جو ہے زیارت ہوں گی، صاحب کی زیر نگرانی میں زیارت کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ محبت کا پیغام سب جگہ جاتا ہے، یہاں صوفی گھرانوں سے، صوفی آشیانوں سے، تو ہمارے جو ہے پرنس ہیں جو کہ مغلیہ خاندان سے ہیں، حبیب اللہ توسی، وہ یہاں آج دربار محبوب الہی میں اپنے ارداس لگانے، اپنی عقیدت کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اخراج عقیدت کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں جو دعا وہ کریں، سبھی لوگ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی آپسی بھائی چارے کے لیے، امن و امان کے لیے دعا کریں، تو اور وہ آج جو ہے ایسے وقت میں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اس طرح کی دعاؤں کی۔ جب ہم نے ان سے جانا تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین تو میں آتا رہتا ہوں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امن و امان قائم رہے، اور جو بھی ہمارے ورثے کی چیزیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، وہ یہاں سے تو خیر نہیں ملیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ سے ان کو کتنی راحت ملتی ہے۔ دہلی سے ایم رامیش۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔